کچھ آئیڈیا دو کیا بولوں یار، سب چھوٹا چھوٹا پوائنٹ ہوتا ہے میرا. جو لوگ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ رجولت ہے، ان کے دلائل کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے رد کریں گے؟ اچھا تو اسحاق علیہ السلام ان کے نزدیک ذبیح اللہ تھے، اور جیسا کہ بہن نے بتایا کہ بی بی ہاجرہ کو گھر سے نکال دیے تھے. اچھا یہ جو تحریف وغیرہ ہے یہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ بولو بولو، ڈرنے کا بات نہیں ہے. کرسچنوں نے کیا ہے. ہاں کرسچنوں نے خود کیا ہے. ہاں کرسچنوں نے خود کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوئے، تحریف پہلے ہو گیا. تو کرسچن کیسا کرے گا تحریف؟ اس کا تو پہلے تحریف ہو گیا تھا نا. یہودیوں کا کتاب ہے تورات. یہودی علماء نے کی ہوگی. یہودی جو کے ٹائم کا تحریف ہے. کرسچن تو اس کتاب کو چونکہ مانتے ہیں تو ان کے بائبل میں بھی یہ کتاب ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے یہ. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کا بات ہے نا، اسحاق علیہ السلام. تو یہ تو ان سے 2000 سال قبل تھے. تو اس زمانے کا یہ بات درج تھا. تو تورات جو نزول ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم ہوا. تو چلو 1400 سال یا جو بھی سال ہو، تو یہ اتنا پرانا بات کا تحریف ہوا ہے یہ. تو اس میں کرسچن کا کوئی بدماشی نہیں ہے. کرسچن چونکہ آنکھ بند کر کے اس کو مانتے ہیں اس کتاب کو، اور شروع سے پیدا ہونے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام کا ادھر گیت گایا جا رہا ہے. تو اس لیے کرسچن. لیکن جو اصل شرارت تھا یہ یہودیوں کا تھا، کیونکہ یہ تورات میں ہے اور تورات یہودیوں کی کتاب ہے. جو انجیل میں تحریف ہے اس میں یہودیوں کو کچھ بدماشی نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ کرسچن بن کے، یعنی بحیثیت کرسچن یا ایسا کر کے وہ 420 کر کے کر دیا ہوں. لیکن اصل جو شرارت ہوگا وہ کرسچن کا ہوگا. تو سر سینٹ پال بھی تو یہودی تھا، یہودی تھا یہ بھی. تو وہ بحیثیت کرسچن بن کے کیا ہاں ہے. یہ تو میں بول رہا ہوں نا، یہ بھی تو بولا وہ ان کے بن گیا اور ان کی کتابوں میں. ایگزیکٹلی. تو میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ وہ کرسچن یا تو خود کرے گا یا کوئی اور یہودی وغیرہ کرسچن کے قول میں آ کے کرے گا نا، جیسا بتائے گا کہ میں کرسچن ہوں. اب وہ صحیح بنا تھا یا غلط بنا تھا وہ تو اللہ کو معلوم. لیکن وہ تو ابھی موجودہ عیسائیت کا بانی بھی ہے، پولوسی مذہب کہلاتا ہے. تو وہ کیا تھا، تو اس میں یہودی لوگوں کا یہ شرارت ہے. اور اس میں چکر ایسا ہو گیا کہ وہ جو گھر سے نکالنے کے بعد جو دوسرا صفحہ ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہارا اکلوٹا بیٹا اسحاق جس سے تم بہت پیار کرتے ہو اس کو قربانی کے لیے لے جاؤ. تو سوال میں نے یہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غلطی کیسے کرے گا کہ اسحاق علیہ السلام تو کبھی اکلوٹے تھے ہی نہیں. تو اسماعیل علیہ السلام 14 سال تک اکلوٹے تھے، لیکن جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے تو پہلے اٹھے رہ گئے، لیکن اکلوٹا پن ختم ہو گیا، 2 ہو گئے. اور بائبل ہی سے ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو دونوں بیٹوں نے آ کر ان کی تدفین کی. تو جب دونوں بیٹوں نے آ کے تدفین کی تو ختم ہو گیا بات. تو اکلوٹا کبھی نہیں تھے، مرتے دم تک وہ دونوں زندہ تھے. تو تو سر وہ کتاب میں اپنی کتاب کو تو نہیں کہیں گے نا تحریف ہوئی ہے. تو سر عامر بھی کہہ رہے تھے اور ہم بھی ہیں کہ ان کو جو اس دلیل سے کہیں گے نا کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہے. ہاں تو دلیل یہ ہوگا نا کہ وہ جو 16 سال کے بچے کو جو پیٹھ پہ رکھی ہے رکھا گیا یہی بتائیں وہ گے. تو کلیئر جعلی بات ہے نا. اسی جگہ یہ کہانی نا. اس کے اگلے صفحے میں اسحاق علیہ السلام کو قربانی کا بولا جا رہا ہے اکلوٹے بیٹے. تو یہ جو جعلی پن تو اس سے ثابت ہو گیا نا. پلس اور بھی بات ہے، بائبل صحیح ثابت ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے وقت فرشتے لوگ آئے تھے گھر میں، کارندے تھے، اللہ کے رسول کا لفظ آیا. تو وہ آ کے اسحاق علیہ السلام کا بشارت دیے اور بولے ہم لوط علیہ السلام کے شہر کلٹی کرنے جا رہے ہیں، اور کلٹی کر بھی دیے. تو پتہ بھی چل گیا کہ یہ اللہ کے خاص کارندے تھے.
جو اتنا بڑا کام انجام دیا کہ شہر کو پلٹی کرنا، آسمان سے پتھر برسانا، یہ دونوں کام ایسا تھا نا جو انسانوں سے نہیں ہو سکتا. ابھی تو چلو پلین سے پتھر 1 2 4 20 پھینک بھی دے گا، لیکن اس زمانے میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا نا کہ کوئی گاڑی بھی نہیں ہوتا تھا، تو پلین تو بہت دور کا بات ہے. تو اتنا بڑا کارنامہ کر دیا اور وہ بول کے کہ ہم پتھر برسانے جا رہے ہیں اور شہر پلٹی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ جب گھر میں آیا اور اسحاق علیہ السلام کا بشارت دیا تو بی بی سارا ہنسی تھی کہ ہم اتنے بڈھے ہو گئے کیسا ہوگا بچہ. تو وہ لوگ بولی تم اللہ کے آرڈر پر ہنس رہی ہو. تو بہرحال اتنا بڑا طریقے سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ فرشتوں نے آ کے بشارت دی. تو ایسے بچے کے لیے 2 نمبر دولت کا تو ماں بات بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اتنا بڑا گھرانہ ہو جہاں بچوں کے بشارت آ رہا ہے. تو اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام پیدا ہونے کے پہلے رکھا گیا اور اسحاق علیہ السلام کا نام بھی میرے خیال سے پیدا ہونے کے پہلے رکھا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے تبدیل کیا اور ان کو خلیل بنایا. تو ان کو پتہ تو ہوگا نا کہ میں خلیل ہوں، ان کی بیوی کو پتہ ہوگا. تو خلیل کے خاندان میں اس قسم کا کام تو نہیں ہوگا. آج کل بھی اتنے خراب دور میں بھی اتنے شریف لوگ ہیں موجود کہ 2 نمبر چکر میں نہیں جاتے. اگر کسی کو نہ بھی پتہ چلے اور کچھ ہاتھ میں آ جائے دولت تو جا کے واپس کر دیتے کہ دیکھو تمہارا ہے، غلطی سے تم چھوڑ گئے یا کچھ بھی. ایسے بھی لوگ موجود ہیں، سارے کے سارے چور نہیں ہیں. تو خلیل کے گھر میں، وہ بھی خلیل اللہ کے گھر میں. اور خلیل کے معنی کیا ہے؟ دوست. نہیں دوست نہ رہا، وہ خاص دوست. خلیل کے معنی ہے خاص دوست. تو یہ نہیں کوئی عام دوست نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص دوست تھے، ایک عام دوست نہیں تھے. عام دوست بہت لوگ ہوں گے، اللہ الذین آمنوا، یہ سب جو ہے نا پروٹیکٹنگ فرینڈ، ولی بھی شاید دوست کے لیے آتا ہے نا، لیکن خلیل جو ہے وہ خاص دوست ہے. جیسا اقصیٰ پہلا آسمان نہیں ہے، اقصیٰ 7واں آسمان ہے سب سے دور. پہلا آسمان بھی دور ہے. تو ولی بھی دوست تو ہے لیکن خلیل جو ہے وہ خاص دوست ہے. تو ایسے خوبصورت خاندان میں کرسچن کو سمجھا سکتے ہیں کہ اتنا گندہ بات تو نہیں ہوگا کہ اس کو صرف گھر سے اس لیے نکالے وہ یہ بول کے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچے دونوں بڑے ہوں تو ہم لوگ کے مرنے کے بعد یہ وارث دونوں بنے، خالی اسحاق وارث بنے. تو اسماعیل علیہ السلام کا ورثہ 2 نمبر طریقے سے چھیننے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے موجودگی میں نہیں ہوتا. یہ اصل میں ان کو اللہ کے ایک پروگرام کے تحت وہ چھوڑ دیے تھے. جیسا لکھا ہے نا کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس میں چھوڑ کے گئے تھے. تو پتہ نہیں یہ اس کہانی کا سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہوگا، اللہ کو معلوم. تو وہ اکیلے چھوڑ دیا تھا. وہ سب پانی کا مسئلہ ہوا، زمزم آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. اور جھاڑ کے نیچے، بھائی 16 سال کا بچہ جھاڑ کے نیچے کہاں سے سلا کے رکھے ہے؟ وہ خالی کنتانے وہ اس کے بعد بھی ہے، چھوٹے بچے کا ہی ذکر چل رہا ہے. تو یہ اس قسم سے اتنا گڑبڑ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تعریف صرف ایک صفحہ سے ثابت نہیں ہے، ان صفحات سے ثابت ہے، جمع ہے. یعنی ادھر بھی گڑبڑ ادھر بھی گڑبڑ، اس قسم کا گڑبڑ سے بھرا ہوا ہے. تو اسحاق علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے نہیں گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام گئے تھے. اور قرآن شریف میں بھی بڑا کلیئر ہے کہ بائبل اور قرآن دونوں میں یہ باتیں ہیں. بائبل کا یہ بات صحیح ہوگا کیونکہ قرآن سے ٹیلی کر رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے دعا کے نتیجے میں. کوئی وارث نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے دعا کیا تھا کہ ایک وارث چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے ٹائم میں فرشتے خود سے آئے بشارت دینے کو کہ ہوگا بچہ پیدا. اور ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا کہ کیا ضرورت ہے، ایک ہے کافی ہے. لیکن وہ بولے کہ نہیں، اللہ کا مرضی ہے، ہوگا، یہ آرڈر ہو گیا. تو یہ
کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر تھا، بچہ پیدا ہوا، تو اس میں 10 قسم کا. ہاں یہ قرآن میں بھی ہے کہ پہلا بچہ دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا، اور بائبل میں بھی دعا کے نتیجے میں. تو جب دعا کے نتیجے میں جو پیدا ہوا وہ بائبل میں بھی اسماعیل علیہ السلام ہے. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے نا بی بی ہاجرہ سے، اس وقت اور کوئی بچہ تھا نہیں. تو جو دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام بائبل میں لکھا ہے. اور قرآن میں بھی بائبل کے جیسا دعا کیے تھے اور بچہ پیدا ہوا. اور دونوں بڑھاپے میں پیدا ہوئے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑھاپے میں بچے پیدا ہوئے. تو یہاں بھی 86 سال کے تھے اور بعد میں 100 سال کے تھے، دونوں بڑھاپا والا ایج تھا. تو پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام بائبل اور قرآن دونوں سے ثابت ہو گیا. اور دوسرا تو بشارت کے نتیجے میں ہوا، بائبل میں بھی بعد میں آ رہا ہے بشارت اسحاق علیہ السلام کا، اور قرآن میں بھی بعد میں آ رہا ہے. تو قرآن بائبل دونوں ایک ہی صفحے پیج پہ ہے کہ پہلے بچہ اسماعیل پیدا ہوا، بعد میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا. بائبل میں تو بڑا نام کے ساتھ کلیئر ہے. اور قرآن میں بھی پہلا بچہ جو ہوا تو وہ دعا کے نتیجے میں ہوا، تو بائبل میں بھی دعا کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا. اور دوسرا بچہ کا جب بشارت دے رہے اسحاق علیہ السلام کا تو وہ انکار کر رہے ہیں کہ اتنا بڑھاپے میں ضرورت نہیں ہے. اور بائبل میں بھی یہ بعد میں ذکر آ رہا ہے بچے کے پیدا ہونے کا. اور جس بچے کا ختنہ ہوا تھا سب سے پہلے، وہ پہلے بچہ کا ختنہ ہوا تھا، تو وہ تھے شاید اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ اور ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ شاید ایک ہی دن ہوا، شاید جیسا ہم کو یاد آ رہا ہے. جب ختنے کا آرڈر آیا نا باپ بیٹا دونوں کا ہوا، ایج بھی بہت زیادہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت زیادہ ایج تھا، اسماعیل علیہ السلام کا یاد نہیں ہم کو. تو اسحاق علیہ السلام کے ٹائم میں تو آرڈر نہیں آیا تھا نا، وہ پرانا رسم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا. تو ویسے ہی ختنہ ہوا ہے جہاں تک کہ میرے خیال ہے. اس میں ہو سکتا ہے آگے کچھ بھی پوچھو. تو اس کے میں نے جب پہلا بچہ اسماعیل علیہ السلام ثابت ہے بائبل سے بھی، تو اکلوٹا بچہ کون ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام ہی ہوگا، جبکہ موت کے بعد بھی موجود ہے اور پیدائش بھی پہلے ہے. تو اکلوٹا بھی وہی ہوگا. اکلوٹا اسحاق علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے ہے نا. اور اگر اکلوٹے تھے تو بائبل میں ایسا کیوں لکھا اپنے اکلوٹے بچے اسحاق کو لے جاؤ؟ جب بچے ہی ایک ہے تو نام لینے کا کیا ضرورت ہے؟ اور جب بچے ہی ایک ہے تو اکلوٹا بولنے کا اس وقت کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ سب چیز تو بات کی بات ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اکلوٹا بول کے وضاحت کر دیا کہ اکلوٹا اسماعیل علیہ السلام ہے. بہترین. ہاں کیا منصور بولے بہترین. سوری، اچھا آپ نے بولا آپ کیا بولو؟ ہم سے بولو بہترین. ابے یار تو بولنے والا زیادہ بہترین ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہلو بہترین. میں ادھر سے 3 دفعہ تم کو ہاتھ ہلایا لیکن 2 عورتوں نے بولا نہیں دیکھ رہا ہے، مگر تم نہیں دیکھے. اچھا تو اور کوئی چھوٹا سا؟ انکل میرا ایک سوال ہے. جی یہ اسحاق علیہ السلام کو کیوں زیادہ اوپر لانا چاہ رہے تھے جبکہ دونوں کا قرآن میں ذکر ہے، دونوں کو مانتے بھی، ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ تھے، وہ ہے، تو ان کو حضرت محمد نے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے وہ اسحاق کو مطلب ذبیح اللہ قرار دے رہے تھے؟ مطلب وجہ کیا تھی؟ اگر لڑکوں کا محفل ہوتا تو آپ کو ڈانٹتا. ڈانٹ ابھی لوگ بولیں گے اتنا ہمت کیسے کیا؟ کر ہی سیکھتا ہے بندہ. نہیں آگے سیکھتا ہے. نہیں، وہ اصل ایسی مذاق کر رہے تھے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تعریف تورات میں، تورات میں نے بتایا 4000 سال پرانا واقعے کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم کا ہے. اور تورات اگر موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں لکھا بھی گیا ہے تو صحف ابراہیم و موسیٰ بھی آتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں بھی کچھ لکھا گیا ہو اور وہ تورات کے شکل میں بعد میں جمع کر دیا گیا ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کو مان، میرے کو بھی نہیں پتا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا بول رہے تھے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس تورات جو تھا
ये यहूदियों का किताब है। और तौरात जैसा पहली मरियम और दूसरी मरियम के बारे में अल्लाह कंफ्यूज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पहला किताब और चौथा किताब के बारे में आप लोग भी कंफ्यूज मत रहा करिए। ये तौरात तो पहला किताब है जिसका जिक्र आता है, उसके बाद ज़बूर आए, उसके बाद इंजील, उसके बाद कुरान। कुरान आके अभी हाल का बात है 1400 साल हो, लेकिन ये सारी किताबें तो और बहुत पहले की हैं। और ये तो तौरात है, उसके बाद तो ज़बूर भी आया, उसके बाद इंजील भी आया, यानी बीच में 2-2 किताब और हैं। तो इसमें जो तहरीफ हुआ है वो इस्लाम से बहुत पहले की बात है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला तो कोई मौजूद ही नहीं था दुनिया में। बुग़्ज़ जो रखा तो इनके आने के और जाने के बाद हुआ। तो ये 1400 साल पुराना बात है, इसलिए इसमें ज़बरदस्ती हम लोग यहूदी को ब्लेम करें या इब्तदाई क्रिश्चियन को ब्लेम करें, गलत हो जाएगा। क्योंकि इब्तदाई क्रिश्चियन भी 600 साल पहले आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको तो पता भी नहीं था कि वो चंद आलिमों को पता होगा कि शायद इंजील में या किसी और किताब में लिखा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का पेशन गोई हो, लेकिन हर आदमी को तो नहीं पता होता ना, तो चंद लोग होंगे। तो बुग़्ज़ का जो तस्वीर है और वो लिखा हुआ भी अगर होता उस ज़माने में और उनके किताब में होता, तो जब तक वो आए नहीं थे तो बुग़्ज़ नहीं रखते, जब तक आए नहीं थे इंतज़ार करते। जैसा अभी अगर कोई इमाम मेहदी का या ऐसा कोई ईसा अलैहिस्सलाम का, तो बुग़्ज़ नहीं रखता है कोई मुसलमान। आने के बाद कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो बुग़्ज़ रखेंगे, वो बात का बात है। लेकिन जब तक आया नहीं, कोई बहस नहीं हो रहा है, तो कोई बुग़्ज़ का अभी सवाल नहीं होता है, कोई फ़िरक़ावारियत इसमें नहीं होगा। सब एक साथ सबका इंतज़ार कर रहे होंगे, सब ईमान रख रहे होंगे। बाद में फिर इसमें आ जाएगा जब वो बोलेंगे यार वो आदमी अच्छा नहीं था, कोई बोलेगा अच्छा था, कोई बोलेगा अच्छा नहीं था, तो बोला था ये नुक्ता उसके साथ नहीं मिलता है, कोई बोलेगा वो नुक्ता नहीं मिलता है। तो इस किस्म से बुग़्ज़ वगैरह का जिक्र जो है वो बाद का होगा। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम का चूँकि ये बहुत पुरानी बातें हैं और इस्लाम से भी बहुत पहले की बात है और ईसाईयत से भी पहले की बात है और दाऊद अलैहिस्सलाम से यानी ज़बूर से भी बहुत पहले की बात है, तो ये उनका इनफरादी अमल था। और जब वो तारीफ़ कर दिए थे तो उसमें ये बाकी मज़ाहिब नहीं आए थे। उसका एक छोटा सबूत ये होता है कि अगर ये बाद में तारीफ़ करते तो ओरिजिनल मौजूद रहता और तारीफ़ शुदा भी मौजूद होता, तो फिर ये जो बाकी क्रिश्चियन लोग हैं या ओरिजिनल यहूदी होते हैं जिनको पता है कि हमारा पुरानी किताब में नहीं है, वो एतराज़ करते हैं अगर बाद वाले लोग तारीफ़ करते हैं तो ये कैसे कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन कुरान खुद कहता है कि मेरे ख्याल से तौरात में यहूदियों ने खुद तारीफ़ किया ना, ये अपने यहाँ तारीफ़ कर दिया, यहूदियों को इल्ज़ाम दे रहा है। लेकिन वो तारीफ़ किया क्यों? ये उस बुग़्ज़ था ही नहीं ना, मतलब नहीं नहीं था, मैं बुग़्ज़ नहीं कह रही, मैं कह रही वजह क्या थी, क्यों किया वो कहते हैं? वजह वो लोग जो आजकल देते हैं कि वो लौंडी का बेटा था और वो चले गया था, मक्का की तरफ चले गया था, आम यहूदियों के साथ था नहीं, तो जो था साथ में वो घर का बच्चा कहलाया, तो इसके फेवर में दे दिया। ये होगा कुछ करीबी रिश्ता था ज़्यादा, मुकाबला किसी से होता है जब भी कुछ बात करते हैं ना, तो मुकाबला था ना कि अगर वो उधर चले गया है, आज़ाद और लौंडी की बात होती थी कि वो इसलिए ये तो एक वजह भी देता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चूँकि इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके माहौल से चले गए थे, दूर चले गए थे, मौत के वक्त तो आए थे बाप के, लेकिन वैसे दूर रहते थे, तो हो सकता है कि वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम चूँकि करीब थे तो इन्हीं को ज़्यादा क्रेडिट देने के लिए बोले कि जो शान शौकत तो इसी का हो, वो तो पराया हो गया, कहीं दूर जाके राइश हो गया, उसको क्रेडिट नहीं तो इसी को क्रेडिट दे दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसा MKM मुहाजिरों के लिए हो गया, खाली अपना अपना क्रेडिट लेने मांगते सब। बांग्लादेश में बंगाली लोग अपना क्रेडिट लेने मांगे, तो ऐसा हर जगह होता है, ये जो करीब है उसके लिए कुछ करना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अज़ान हो गया, तो बगैर माजरत की इजाज़त चाह सकता हूँ, बहाना मिल गया। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।